اللہ کی بولے بولے اللہ کی ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ اٹیچ رہیں گے نا تو بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ کی قدرت. ضروری نہیں ہے کہ بندے کی عقل میں بھی آ جائے. ضروری نہیں ہے کہ بندے کی عقل میں بھی آ جائے. ضروری نہیں ہے کہ بندے کی عقل میں اللہ کی قدرت بندے کی عقل میں آ جائے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں. ہم صبح سے شام تک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کہتے رہیں اللہ ہماری دعا کی وجہ سے اونٹنی پہاڑ سے نکل آئے خود بخود. ہو سکتا ہے؟ کیوں جی بولے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بیٹو اونٹنی خود بخود پہاڑ سے نکل آئے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. لیکن اگر اللہ چاہے تو صالح علیہ السلام کے دور میں ان کی عرض اور التجا پر اور ان کی قوم کی اس خواہش پر اللہ چاہے تو پہاڑوں سے زندہ اونٹنی بھی نکال سکتا ہے. اٹس کالڈ قدرت. اسے کہا جاتا ہے اللہ کی قدرت. اور ضروری نہیں کہ قدرت سمجھ بھی آئے. اونٹنی نکلا نہیں کرتی پہاڑوں سے, اونٹنی نکلا نہیں کرتی, لیکن اگر نکل آئے تو ماننا شرط ہے, انکار کفر ہے. ماننا ضروری ہے, انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کی قدرت کا انکار ہو گیا. ماننا شرط ہے, سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ کی قدرت کو ماننا ضروری ہے. سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ کی قدرت کو ماننا ضروری ہے. بھائی دیکھیں بغیر باپ کے بھی کوئی پیدا ہوا دنیا کے اندر. اصول ہے کہ اولاد کے دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ ذریعہ ہے. کبھی بغیر باپ کے بھی کوئی پیدا ہوا ہے نہیں. لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام ہو جائیں تو اللہ کی قدرت ہے, ماننا شرط ہے. کیوں جی اگر ہو جائے تو ماننا ضروری ہے. اللہ کی قدرت ہے, سمجھ آئے یا نہ آئے. کیا سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن اللہ کی قدرت کو ماننا بغیر ماں باپ کے بھی کوئی دنیا میں نہیں آتا. لیکن اگر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی قدرت کو ماننا شرط ہے, انکار کفر ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آگے چلیے اس سے اگلا اسٹیپ. نبی جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں, نبی جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو آگے سے جو احتجاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں اپنی نبوت پر دلیل دیجیے. تو نبی اپنی نبوت پر دلیل کے طور پر انہیں معجزہ دکھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیا دکھاتا ہے؟ معجزہ دکھاتا ہے. معجزے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اسے مانا جائے, عقل تسلیم کرے یا نہ کرے. عقل تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن ماننا اسے. بھئی معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو بظاہر عقل تسلیم نہ کرے. سمجھ آ رہی بات؟ مثلا میں مثال لیتا ہوں. کبھی آسمان میں 2 ٹکڑے ہوا, چاند, آسمان کا چاند بھی کبھی 2 ٹکڑے ہوا. کیوں جی آسمان کا چاند کبھی 2 ٹکڑے ہوا نہیں ہوا نا. لیکن اگر حضور انگلی اٹھا دے, اگر حضور انگلی اٹھا دے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دے تو یہ حضور کا معجزہ ہے, ماننا شرط ہے, انکار گمراہی. سمجھ آ گئی بات؟ کبھی درخت بھی چلے. کیوں جی کبھی درخت بھی چلے ہیں نہیں, لیکن اگر حضور بلائیں اور درخت جڑے ہلاتا ہوا آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر دے تو یہ معجزہ ہے. عقل مانے یا نہ مانے لیکن ماننا اسے شرط ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تھوڑا سا ذرا نا اسٹرکچر سمجھیے میری بات کا, پھر میں آگے آپ کے ذوق کے مطابق کچھ اشعار بھی عرض کرتا ہوں. لیکن جو چیزیں سمجھنے کی ہیں ان کو سمجھیے گا. معجزہ سمجھ آئے یا نہ آئے ماننا شرط. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو معجزہ دکھاتا ہے اس کے پیچھے قدرت اللہ کی کار فرما ہوتی ہے. نبی کے معجزے کے پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے. نبی خود سے کچھ نہیں کرتے جب تک اللہ کی اجازت نہ مل جائے. جب تک اللہ کا فضل نہ ہو نبی خود کچھ نہیں کرتے. تو اگر کسی نے نبی کے معجزے کا انکار کیا اس نے حقیقت میں خدا کی قدرت کا انکار کر دیا. سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ جس نے معجزے کا انکار کیا اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا. یعنی کوئی شخص اگر یہ انکار کرے کہ درخت نہیں چل سکتا, نبی بلائے بھی تو نہیں چل سکتا, تو پھر اعتراض اس بات میں ہوتا ہے کہ تمہارا اللہ چاہے پھر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تو چاہتا ہے کہ نبی دکھائیں, اور جب نبی دکھاتے ہیں تو معجزہ بن جاتا ہے, اور جب معجزہ بن جاتا ہے تو کائنات اس معجزے کو دیکھ کر سر گھومتی ہے, رشک کرتی ہے اور یہ کہتی ہے معجزے